چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس میں الحمدللہ ہم بڑھتے بڑھتے 14 پروگرام تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمیں 13 ٹیمیں مل چکی ہیں، ایک اور ٹیم ملے گی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ آج ایک بار پھر پاکستان کے دور دراز علاقے سے، جی ہاں، کشمیر کوٹلی سے ایک ٹیم آئی ہے، اور آج ذہنی آزمائش سیزن 16 میں پہلی بار کراچی کی ٹیم آ رہی ہے، تو کراچی بی کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھنا ہے کہ میزبان آج اچھی تیاری کر کے آئے ہیں یا مہمان اچھی تیاری کر کے آئے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے لیے، اور اسی طرح علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آپ پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیے۔ آئیے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، کوٹلی کے اسلامی بھائی اور کراچی کے اسلامی بھائی تشریف لائیں۔ تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ جناب دائیں طرف میرے کراچی والے ہیں، بائیں طرف کوٹلی کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، ان سے تعارف بھی لیں گے، کیا مصروفیات ہیں یہ بھی جانیں گے، اور ان کے آڈیشن کی بھی جھلکیاں دیکھیں گے۔ مگر وقت ہوا ہے 13واں پروگرام جو ہوا تھا، کیسا ہوا، کون سی ٹیم آگے گئی، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن 16 ہے، اور مقابلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، دیکھو ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ صرف 19 بال سفید ہوئے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ 36 نمبر ہیں کشمیر کے، 39 نمبر ہیں لاہور کے۔ آخری سیگمنٹ ہے اب جو فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جاتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے۔ غلط۔ حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص ہے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت کی کنیت ابو محمد ہے۔ صحیح۔ اسلامی مہینوں میں قرآن پاک میں صرف رمضان شریف کا نام آیا ہے۔ صحیح۔ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ پاک اسے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پورا سوال سنا کریں، آگے نہیں بھی ہو سکتا تھا، بٹ آپ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں۔ لاہور والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب آپ نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش کا یہ پروگرام کیسے آگے بڑھا، ایک ٹیم آگے گئی، ایک ہم سے جدا ہو گئی۔ لاہور والوں نے آج کل مقابلہ مار لیا۔ آج کراچی اور کوٹلی کشمیر میں کون آگے جاتے ہیں؟ دائیں طرف کراچی کے اسلامی بھائی، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ احمد رضا تاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان بڑا بورڈ کراچی کے درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معاویز ہے، والد صاحب کا نام محمد عمران ہے۔ میرا تعلق بیسیکلی نارتھ کراچی سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شادان اتاری، والد صاحب کا نام محمد کامران ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی درجہ علوم العربیہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تینوں اسلامی بھائیوں کا ہم نے تعارف حاصل کیا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں یہ آڈیشن کیسے ہوا، کہاں ہوا، اور یہ کیسے سلیکٹ ہوئے۔ ہے کراچی کے علاقے سخی حسن میں۔ آج الحمدللہ یہاں پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول تشریف لائے ہیں آڈیشن کے لیے۔ یہ راستہ ہے علم کا،
चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। बताइए मुत्तकीन को मुत्तकीन क्यों कहा जाता है? मनकूल है कि मुत्तकीन को मुत्तकीन इस वजह से कहा जाता है कि वो उन अशिया से भी बचते हैं जिससे आम तौर पर बचा नहीं जाता। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले। मदीने जब मैं पहुंचूं काश ऐसा कैफ तारी हो। मदीने जब मैं पहुंचूं काश ऐसा कैफ तारी हो कि रोते रोते गिर जाऊं मैं गश खाकर मदीने में। जनाब आपने देखा कराची के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। बाईं तरफ मेरे कोटली कश्मीर के इस्लामी भाई हैं, आइए इनसे इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मेरे वालिद साहब का नाम नसीर अहमद शाहिद है। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के इलाके निज़ामाबाद से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना सियालकोट में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जनाब सियालकोट से ताल्लुक़ है और कोटली कश्मीर की टीम में सेलेक्ट हुए। जी अब्दुल खालिक अत्तारी, बेसिकली इलाका वाकेंट है और कश्मीर की टीम में सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दानिश मसूद बिन मसूद अहमद है। मेरा बेसिकली तल्लुक़ बैठक बलोच से है और मैं जामिअतुल मदीना कोटली में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। जनाब होता यह है कि जिस शहर में ऑडिशन होता है और जिस शहर में ऑडिशन नहीं होता वहाँ के इस्लामी भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके किस्मत आजमाई करें और सेलेक्ट हो जाते हैं बाज़ औक़ात। आइए देखते हैं कश्मीर कोटली की टीम कैसे सेलेक्ट हुई। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 एक बार फिर होने जा रहा है और इसका ऑडिशन ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये मजलिस आज पहुँची है कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोटली के अंदर। मुसलमान भाई की मौजूदगी में सरगोशी करना कैसा है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम 3 हो तो अपने साथी को छोड़कर 2 आपस में सरगोशी ना करो कि ये अमल उसे गमगीन करेगा। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जनाब माशाल्लाह आपने देखा कि कोटली कश्मीर के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। दोनों टीमों की सिलेक्शन का मामला भी आपने देख लिया। वक्त हुआ है एक सवाल आपसे हम करके गए थे, उसका जवाब और आइए उसकी कुरानदाजी। सवाल जो कल सिलसिले के आखिर में किया गया था, जिसका SMS के ज़रिए जवाब देना था, सवाल ये था कि अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया। तो दुरुस्त जवाब है 6 दिन में। जो हमारे पास जवाबात देने वालों के नाम आए हैं, तरबेला गाज़ी से हैं बिनते शाकिर अत्तारिया, बिनते मुज़फ़्फ़र इकबाल अत्तारिया मोहल्ला अहमद नगर, बदर अत्तारी वाटर पम्प कराची, जोजा मोहम्मद अतीक रज़ा अत्तारी अलीपुर चट्ठा, शौकत रज़ा अत्तारी शहराय थर, मोहम्मद फ़हीम रज़ा कादरी अत्तारी बंगला चोलिस्तान, शाह बलोच कोयठा, कारी अताउल मुस्तफ़ा कादरी सियालकोट कैंट, ज़हीर रज़ा मियाँ वाली, बिनते कदीर अत्तारिया लाला मूसा, बिनते रशीद अत्तारिया कबूला, बिनते नवाब अली अत्तारिया झंग। आज देखते हैं किस शहर में जो है वो तोहफ़ा जाता है। बिनते रशीद अत्तारिया कबूला, ये इनका तोहफ़ा निकला है कबूला। तो अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफ़ा इन तक पहुँचाया जाएगा। चलिए जनाब, अब वक्त हुआ है एक ऐसा सवाल करने का जिसका जवाब आपने देना है मैसेज के ज़रिए। और सवाल ये है कि ज़कात का जिक्र कुरान पाक में
नमाज के साथ कितनी बार आया है? ज़कात का जिक्र कुरान पाक में नमाज के साथ कितनी बार आया है? SMS के जरिए जवाब देना है। एक सवाल और करेंगे जिसका जवाब आपने एप्लीकेशन के जरिए देना है। सूरह माइदा में कितनी आयात हैं? सवाल यह है सूरह माइदा में कितनी आयात है? ये 4 ऑप्शन आप स्क्रीन में देखेंगे। अगर आपके पास ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली है तो, और नहीं की तो कर लीजिए। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, 120, 110, 140 या 200। एक जवाब दुरुस्त है। सही जवाब को क्लिक कीजिए, अपनी आईडी को सेव कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपका नाम आज कुरानदाजी में आया है या नहीं आया। जनाब, अब वक्त हुआ है वो 7 सेगमेंट्स जिसके जरिए मुकाबला आज आगे लेकर हम चलेंगे। आइए बताते हैं वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। आजमाइश देखो फिर से आया है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, उम्मत की कश्ती और सितारे, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? खानदानी रिश्ते, फैजान कसीदा है बुर्दा शरीफ, सफर है मगर अकेले। आइए ना जनाब, पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आजमाइश देखो फिर से आया है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। कराची वालों से सवाल करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाते तो किस तरह सलाम इरशाद फरमाते थे? नबी पाक अपने घर तशरीफ लाते तो किस तरह घर वालों को सलाम इरशाद फरमाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो इस तरह सलाम करते कि जो जाग रहे होते वो सलाम की आवाज़ को सुन लेते और जो सो रहे होते वो बेदार ना होते। क्या बात है। नबी पाक जब अपने घर तशरीफ लाते तो इस तरह सलाम करते कि जागने वाला सलाम की आवाज़ सुन ले और सोने वाला सलाम की आवाज़ से बेदार ना हो जाए। ये बड़े कमाल के आदाब है नाजरीन। बाज़ औक़ात लोग आराम कर रहे होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। हमें इन बातों में ख्याल रखना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत की रफ़ाकत मांगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत की रफ़ाकत मांगी तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सजदों की कसरत करो, यानी कसरत से नमाज पढ़ो ताकि तुम इस काबिलियत को हासिल कर सको। क्या बात है। नबी पाक ने फरमाया कि सजदे कसरत से सजदे करो, क्योंकि यानी कसरत से नमाज पढ़ा करो ताकि इस मर्तबे की काबिलियत हासिल हो। नमाज की कितनी अहमियत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम के किन अल्फाज को पसंद नहीं फरमाते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम में अलैहिस्सलाम के अल्फाज को पसंद नहीं फरमाते थे क्योंकि ये अल्फाज मुर्दों के साथ ख़ास हैं। ये अल्फाज मुर्दों के साथ ख़ास हैं। अलैहिस्सलाम जो तरीका है हमें उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। अलैहिस्सलाम नबी पाक पसंद नहीं फरमाया करते। वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कितने प्यारे अल्फाज हैं, हम ये इस्तेमाल किया करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कितने अस्मा जिक्र फरमाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमपेश 200 अस्मा जिक्र फरमाए। 200 अस्मा नबी पाक के 200 नाम जिक्र फरमाए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुर्दा दिल की जिंदगी किस चीज में है? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत को लाजिम पकड़ो क्योंकि मुर्दा दिल को ज़िंदा करती है और बेहयाई बुरे कामों से रोकती है। कुरान मुर्दा दिल को जिंदा करता और बेहयाइयाँ और बुरे कामों से रोकता है। तिलावत कुरान करते रहना चाहिए, दिल मुर्दा नहीं होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बार बार और बात बात पर कसम खाने से क्या होता है? बार बार और बात बात पर कसम खाने से दिल पर गफलत और सख्ती तारी होती है। बार बार और बात बात पर कसम खाने से दिल पर गफलत और सख्ती तारी हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام بن جاتا ہے، قسمیں ہی کھاتے رہتے ہیں، تو بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے جناب. اب 2 سوال وہ ہوں گے دونوں ٹیموں سے جو آپشن بیس کوسچن ہوں گے اور جس میں ان کے پاس گویا ان کو پہلے سے سلیبس بھی اس کا نہیں دیا گیا. سوال یہ فتاوی فیض رسول کے مصنف کا نام بتائیں. چاہیں تو ہم سے آپشن لے لیں کیونکہ بغیر آپشن کے جواب دینے میں 2 نمبر تو ملیں گے، مگر غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. فتاوی فیض رسول کے مصنف کا نام بتائیں. آپ چاہیں تو ہم آپ کو آپشن دے سکتے ہیں. آپشن دیں. جی جناب 3 آپشن ہیں. مفتی امجد علی اعظمی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی یا مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا کہنا ہے مفتی جلال الدین امجدی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ بتائیے جناب سنن نسائی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کشمیر کے اسلامی بھائیوں کا سے سوال ہے. چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن 3 آپشن ہیں. امام محمد بن اسماعیل، امام احمد بن شعیب، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن شعیب. امام احمد بن شعیب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب سوال ہے کراچی والوں سے. آپشن بیس کوسچن. ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ چاہیں تو آپشن لیں اور چاہیں تو جواب دیں. یعنی اعلان نبوت کے کون سے سال، آپ نے سال بتانا ہے. جلدی کریں. اعلان نبوت کے 13ویں سال بعد حضور کی عمر 53 سال تھی. جناب 3 آپشن تھے. اعلان نبوت کے 5ویں سال، اعلان نبوت کے 10ویں سال یا اعلان نبوت کے 13ویں سال. صحیح جواب اعلان نبوت کے 13ویں سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وداؤٹ آپشن جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اب کوٹلی والوں سے سوال. بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ کنفرم نہ ہو تو جواب مت دیجیے گا، آپشن لیجیے گا. آپشن 72، 78 یا 80. 3 آپشن ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ 72، 78 یا 80؟ 80. اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلی جو بیعت عقبہ تھی اس میں 12 مسلمان ہوئے تھے اور دوسری باری میں 72 لوگ مسلمان ہوئے تھے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 80 نہیں بلکہ 72 درست جواب تھا. جناب یہاں آپشن، یہاں بھی سوال جواب تو پورے ہو گئے ہیں. اب باری حاضرین کی ہے. آئیے چلتے ہیں حاضرین کیسے جواب دیتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس صدی کے مجدد ہیں؟ کس صدی کے مجدد ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ کمال کی ہستی ہیں. محمد حسنین اتاری. جی پہلی صدی. یہاں پہلی صدی ہجری کے ان کا جواب بالکل درست ہے. انہیں المدینہ العلمیہ کی بڑی خوبصورت کتاب توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اس میں پریشانیوں کا حل ہے، مصیبتوں کا حل ہے، آزمائشوں کا حل ہے، اللہ پر توکل کا کیا اجر و ثواب ہے اور کیا کیا توکل کے فضائل ہیں، توکل کیا ہے، اور بہت ساری معلومات اس کے اندر ہے. یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک ایسے عظیم ہستی ہیں کہ آج دنیا پریشان ہے کہ جناب مہنگائی کا حل کیسے کیا جائے، غربت کا علاج کیسے کیا جائے، معاشی مسائل سالو کیسے کیے جائیں، بڑے فارمولے ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن اگر واقعی اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال صرف حکومت کی، مگر 2.5 سال میں آپ نے یہ کمال کر دیا تھا کہ آپ کے دور خلافت میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی مالی طور پر لوگ اتنے مستحکم ہو گئے. تو اسلامی
جو انداز معیشت ہے، اسلامی انداز تجارت جو اگر اس کو اپنا لیا جائے تو غیب سے پھر کیسی مدد آتی ہے اور کیسی خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے۔ چلیں جناب اگلا سوال کیجیے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ بہاؤالدین نقش بند کا مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ جی نہیں جناب، جواب درست نہیں ہے۔ مجھے تمنا تو بڑی ہے ان کے مزار پر حاضری کی، آج تک ایک ہمارے کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ خصوصی دیکھتے ہیں اسلامی کیا اشاروں میں جواب دیں گے۔ گے۔ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، جی قصور کا اشارہ کر رہے ہیں ویسے۔ ان کا جواب بھی درست نہیں ہے۔ ہاں میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں ہے ان کا مزار، پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ان کا مزار ہے۔ پاکستان سے لوگ یہی باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہاتھ نیچے ہو جائیں۔ کئی لوگ بہاؤالدین سن کر ملتان اچھا کا کہیں۔ ابھی ایک سوال کے اندر اس شہر کا ذکر ہوا ہے، اس شہر کی نسبت کا ذکر ہوا۔ اچھا ابھی سوال کے اندر ناطقہ اسلامی بھائی جواب دینا چاہیں، چلے آسی بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں، لے لیں ان سے۔ مائک کھولیے گا۔ بغداد شریف، بغداد شریف میں کنفیوز تھوڑا سا۔ نہیں میرا خیال ہے بغداد آسان شریف میں نہیں۔ نہیں ہے۔ چلیں اب آپ ہی بتا دیں، میرا خیال ہے چلے یہ یہاں کچھ ہاتھ کھڑے ہیں۔ آصف بھائی کا جواب درست نہیں ہے؟ بالکل درست۔ اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو پھر پوری ٹرین جمع ہو جائے گی۔ ویسے بھی ماہ مدنی قافلہ ہے، غلط جواب نہیں، ویسے ہی جانا چاہیے ان کو تو ماشاءاللہ۔ یہ جائیں گے تو کتنے سارے ماشاءاللہ ٹرین جمع ہو جائے گی پوری ماشاءاللہ۔ جی بخارا شریف، جی ہاں بخارا ازبکستان، ان کا جواب درست ہے۔ جی یہ ازبکستان میں ہے، اور سمرقند اور بخارا میں بڑے مزارات ہیں، امام بخاری کا مزار بھی وہاں ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ بڑی تمنا ہے جانے کی، اللہ کرے کہ وہاں حاضری نصیب ہو۔ تحفہ پیش کیجیے جناب۔ انشاءاللہ 2 تحفے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کاؤنٹر تسبیح اور کتاب النیات، یہ کتاب دے۔ چلیں جناب تحائف بھی بٹ رہے ہیں، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف چلنے سے پہلے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں محمد علی اختاری ڈڈیال کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ذہنی آزمائش کا کلام بہت پیارا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اگلے سال ذہنی آزمائش کا کلام آپ خود لکھیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہر چیز ہر بندہ کر لے ضروری نہیں ہوتا، میں شاعر نہیں ہوں اور مجھے کلام میں نے کبھی یاد نہیں پڑتا کبھی لکھا ہو، تو ماشاءاللہ جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں ان سے لکھوایا جائے تو وہ بہترین لکھا جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پسند کیا ہمارے کلام کو۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت، یہاں جناب 7 نمبر ہیں کوٹلی کشمیر اور 9 نمبر ہیں کراچی بھی۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ عشق کے بول سیگمنٹ میں کراچی والوں سے سوال کریں گے۔ سلاطین زمانہ آستاں پر سر رگڑتے ہیں۔ سلاطین زمانہ آستاں پر سر رگڑتے ہیں، تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ۔ تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ تیری تربت کے آگے عرش کا بھی سر خمیدہ ہے۔ تیری تربت کے آگے عرش کا بھی سر خمیدہ ہے، بلند افلاک سے ہے تیرا ایواں یا رسول اللہ۔ بلند افلاک سے ہے تیرا ایواں یا رسول اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، اے جان جان حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ
कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा। मुजरिम हूँ अपने अफ़ का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ छिड़का नमकदां, मरह में काफूर हाथ आया। यहाँ छिड़का नमक व मरह में काफूर हाथ आया। दिले ज़ख्मी नमक परवरदा है, किसकी मलाहत। आए हाय, दिले जख्मी नमक परवरदा है, किसकी मलाहत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही मुंतज़िर हूँ वो खिरामे नाज फरमाएं। इलाही मुंतज़िर हूँ वो खिरामे नाज फरमाए। बिछा रखा है फर्श आँखों ने कम ख्वाबे बसारत का। बिछा रखा है फर्श आंखों ने कम ख्वाबे बसारत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही मुंतज़िर हूँ वो खिरामे नाज़ फरमा। आमीन आमीन। इलाही मुंतज़िर हूँ वो खिरामे नाज़ फरमाए। बिछा रखा है फर्श आँखों ने कम ख्वाबे बसारत का। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। 10 सेकंड रह गए हैं। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए हैं। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाए। हाय हाय, कितना प्यारा शेर है। इसका मतलब ज़रा समझिएगा। अगर आप गरीब हैं, मुफलिस हैं, कुछ नहीं है ना, तो किसी तरह मदीने पहुंच जाएं। उनकी गली में जा पड़ो। अच्छा क्यों? जो मदीने जाता है, आका क्या फरमाते हैं? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। जो मेरे रोज़े पर आएगा उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मदीने जाता है उसको जन्नत का बाग अता कर दिया जाता है। तो फिर मुफलिस कहाँ से रहेगा, गरीब कहाँ से रहेगा? वो तो जन्नत का हकदार हो गया ना। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, हाँ जा पड़ो, हाँ जा पड़ो। मुफलिसों की गली में जा पड़ो।
خلد کرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے۔ کیا بات ہے، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے اور ان سے کوئی شعر سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، شعر سنائیں گے، کون کون سنائے گا؟ سبحان اللہ۔ اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں پہ نثار۔ اعلیٰ حضرت کبھی کبھی کہتے ہیں نا، ایک کیفیت میں آ کے شعر لکھ دیتے ہیں، یہ بڑی کیفیت والا شعر ہے۔ خود اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں پہ نثار۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انادل کس کو کہتے ہیں؟ اندلیب کی جمع ہے۔ اچھا، اندلیب بلبل کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو بلبلیں ہوتی ہیں نا اور جو باغ میں آ کر سریلی آوازیں نکالتی ہیں۔ اے رضا یہ جتنی بلبلیں ہیں نا سب تیرے نغموں پہ نثار، کیونکہ وہ تو بے شک باغ کے اندر آ کر اپنی چہچہاٹ سناتی ہیں، تم تو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہو نا، تم تو بلبل باغ مدینہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، طرز میں سنا دیں اس کو۔ اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ چلے قصیدہ نور کا ایک شعر آپ سے سنتے ہیں۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارسلان اتاری اورنگ ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں۔ جی بھیک لے سرکار کا لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو بٹتا ہے باڑا نور کا، طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا، مہینہ نور کا۔ کتنے سارے آپ نے دیکھے مس کر دیے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں آپ کا شعر سنیے، سمجھیے اعلیٰ حضرت کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے کل ایک شعر سنا تھا جس میں ہلال جو تھا، پہلی رات کے چاند کو اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی تھی نبی پاک کے مبارک پیر کے ناخن سے۔ یاد ہے نا؟ کچھ یاد بھی رکھا کرو۔ آج جو شعر ہے پہلی رات ہی کا چاند ہے۔ اب اس چاند کو دیکھیں تو وہ پیالہ بھی نظر آتا ہے نا، کشکول بھی نظر آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند پہلا دن ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر ایسا کر اپنا پیالہ لے کر، اپنا کشکول لے کر نبی پاک کے پاس آ جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ پہلی تاریخ کو خیرات بٹتی ہے نا، تنخواہ بھی دی جاتی ہے، بعض لوگ خیرات بھی بانٹتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پورے مہینے کی خیرات لے کے سرکار کے قدموں سے لے جا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا۔ کاسا کہتے ہیں پیالے کو، جو بھکاری ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک کشکول ہوتا ہے نا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو اے نئے چاند، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ چلیں جواب آپ کا درست مانتے ہیں، ذرا طرز میں سنائیے۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا سبحان اللہ۔ نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ
माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, ये माशाल्लाह। सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। जी अभी सेगमेंट कंप्लीट नहीं हुआ अब्दुल हबीब भाई। अच्छा, हाँ आपसे भी कुछ पूछना है, और जिन्होंने पूछा है ना उन्होंने ज़हनी आजमाइश की पूरी टीम आपको सबको 1 लाख मरतबा दुरूद पाक का तोहफा भी पेश किया है, अल्लाह पाक कबूल और फरमाए। कहा है कि अब्दुल हबीब भाई से ऐसा शेर सुने जिसमें आला दर्द का शेर हो और लफ्ज़ उसमें सर्द हो। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र सईदे बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ। अब इसका माना समझिए। सर्द मोहरी, सर्द मोहरी ये मुहावरतन भी कहा जाता है, और ये किसी की सख्ती की कहते हैं बड़ा सर्द मोहरी से पेश आया, बड़ी सख्ती से पेश आया। वालद फरमाते जब खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कहते हैं या अल्लाह जब सूरज आग बरसा रहा हो ना क़यामत के दिन, सर्द मोहरी पर हो, किसी का लिहाज नहीं है, गर्मी गर्मी है, उस दिन हमें नबी पाक के परचम का साया नसीब हो जाए। अच्छा, उस आका का साया नसीब हो जिनका अपना साया नहीं है, सैयदे बेसाया के, खुद आका बेसाया हैं, मगर आपका जो ज़िल्ले लिवा है, आपका जो लिवाउल हम्द है, उसका साया हम सबको नसीब हो जाए। तो सैयदी आला हज़रत की ये दुआ अल्लाह करे अल्लाह पाक हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। चले, आपने 1 लाख बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह आपका पढ़ना कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक जो आपने मिसाल सवाब किया, अल्लाह वो सवाब हम सबको इसका अता फरमाए। नाज़रीन, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बताना है। 17 नंबर है जनाब कोटली कश्मीर के, 19 नंबर है कराची वालों के। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है, हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। आज मैं कोटली कश्मीर की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। चले जनाब, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बड़ा प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है उम्मत की कश्ती और सितारे। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। का के बेड़ा पार सहाबे हुज़ूर अगले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर नज्म है और नाव है तिरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है तिरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में आज की हस्ती की बात होगी। सुभान अल्लाह, नवासाए रसूल इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर होगा। पंजतन पाक की अजीम हस्ती हैं। सवाल करेंगे कराची वालों से, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत कब और कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत 3 सने हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक मदीना तैयबा में हुई। 15 रमज़ानुल मुबारक 3 सने हिजरी मदीना तैयबा में हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम हसन मुज्तबा को घुट्टी किसने दी और आपका अकीका किसने किया? सब्ज़ गुंबद के आँखों में अनवार थे, लेके आई है हज़रत इमाम हुसैन को हुज़ूर पाक हज़रत इमाम हसन को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घुट्टी दी और आपके कान में अजान पड़ी और आपके अकीके में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बे ज़बा फरमाए। क्या कुर्ब था नबी पाक का? घुट्टी भी नबी पाक ने दी, आपके कान में अजान भी नबी पाक ने कही और आपके अकीके में 2 दुम्बे ज़बा फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक औसाफ बयान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ में से कुछ ये हैं
کہ آپ نہایت ہی سخی تھے، نرم دل تھے، عبادت گزار تھے، عفو و درگزر فرمانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرا کرتے اور لوگوں سے دینی مسائل کے معاملے میں گفتگو فرماتے، پھر چاشت کی نماز کے وقت چاشت کی نماز ادا فرماتے اور ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کر فرمائے۔ اللہ اکبر، مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ تقریباً 450 کلومیٹر یہ بنتا ہے، اور اب تو روڈ بن گئے ہیں، پہلے تو ریگستان اور پہاڑ ہوں گے۔ 25 بار مدینے سے پیدل چل کر مکے جا کر آپ نے حج فرمایا، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کیسی تھی، نیز آپ کی شہادت کب ہوئی؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا گھر کا سارا مال اور 3 مرتبہ گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ واہ واہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ 5 ربیع الاول سن 49 ہجری کو آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ایک روایت کے مطابق سن 50 ہجری میں آپ نے شہادت پائی۔ کیا بات ہے، کیسی سخاوت تھی کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب آئیے اس عظیم ہستی کی شان میں امیر اہل سنت کی طرف سے بڑے پیارے نعرے ہمیں ملے ہیں، مل کر ہم نعرے لگائیں گے اور ان نعروں میں جواب آپ دیں گے۔ ہے حسن مجتبیٰ، ٹھیک ہے؟ صاحب الاتقیاء ہے حسن مجتبیٰ، سید الاسخیاء ہے حسن مجتبیٰ، نواسۂ مصطفیٰ ہے حسن مجتبیٰ، فرزند مرتضیٰ ہے حسن مجتبیٰ، نور عین فاطمہ ہے حسن مجتبیٰ، دل بند مرتضیٰ ہے حسن مجتبیٰ، صالح و پارسا ہے حسن مجتبیٰ، دل یقین با وفا ہے حسن مجتبیٰ، دل برو دل ربا ہے حسن مجتبیٰ، سیدوں کے پیشوا ہے حسن مجتبیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید عالی حشر، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا، طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا، یا سیدی طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، مولا حسن یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم۔ اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنجو علم، دور ہو عطار کے رنجو علم، کر دو کرم، دور ہو عطار کے رنجو علم، دور ہو عطار
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین ایک بار پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 21 نمبر ہیں ہمارے کوٹلی والوں کے، 23 نمبر ہیں کراچی والوں کے. اب سیگمنٹ ایسا ہے جس میں ایک ساتھ کئی نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. غور سے دونوں ٹیموں نے مقدس مقامات دیکھنے اور ذہنوں میں بٹھانے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مقدس مقامات. کعبہ مشرفہ سبحان اللہ، مسجد قبلتین، جبل الملائکہ، ولادت گاہ مصطفیٰ، مسجد عائشہ، مزار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مینا شریف سبحان اللہ، جبل نور، میدان عرفات، جبل احد شریف، جبل رحمت، میدان مزدلفہ، مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جناب باری ہے کراچی والوں کی. اگر ایک اشارہ لے کر، پہلا اشارہ چونکہ ہماری طرف سے آفر ہوتا ہے تو اس پہ نمبر نہیں کٹتے، اس کے بعد جتنے اشارے لیں گے نمبر کٹتے جائیں گے. یہ پہلے اشارے پر جواب دیا تو 5 نمبر ملیں گے، لیکن یاد رہے غلطی کی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے کراچی والوں کو یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر. 6 نمبر کھولیے جناب. اگر کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا، ورنہ اور اشارہ لیجئے کہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چاہیں تو آپشن لیجئے. 3 نمبر. 3 نمبر ذرا کھولیے گا جناب. ولادت گاہ مصطفیٰ. ولادت گاہ مصطفیٰ، کیا یہ صحیح جواب ہے؟ اگر صحیح جواب دیں گے تو 4 نمبر مل جائیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ جو ہم صلاۃ السلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی. اللہ آپ کو مکے میں حاضری نصیب فرمائے. یہیں جا کر جب انشاءاللہ یہ شعر پڑھیں گے نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. السلام 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 آقا السلام 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 السلام. جناب مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے جب آپ صفا مروہ کی سائڈ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جگہ جگمگا رہی ہوتی ہے. کوٹلی کشمیر والوں کی باری ہے. بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر کھول دیں. 7 نمبر کی کھڑکی کھولے جناب. کچھ میدان سے نظر آ رہا ہے. جلد بازی مت کیجئے گا. اف یو آر ناٹ کنفرم ایک اور اشارہ لیجئے.
مزار مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں ناظرین، اگر یہ صحیح جواب ہے تو 5 نمبر ملیں گے، اور اگر غلطی کی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا، بڑا رسک ہوتا ہے۔ بتائیے جناب۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا عظیم ہستی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے بذریعہ ویڈیو چلتے ہیں۔ مدینے میں ارے واہ ماشاء اللہ، قباء شریف کی زیارت کی ابھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو راستے میں تھوڑا چائے پانی اشتے ہوئے۔ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ 26 ربیع الاخر 1446 سنہ ہجری مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہیں۔ یہاں کے اس وقت رات کے 2:15 بج رہے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرا نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وفا کے بیکر عطا کے مظہر، احد کے والی جناب حمزہ، وفا کے بیکر عطا کے مظہر، احد کے والی جناب حمزہ، ہے زینت مسند شہادت بشان عالی جناب حمزہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب۔ ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا کراچی والوں، توجہ پھر چاہیے۔ یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر 7 نمبر۔ کچھ پہاڑ سے نظر آ رہا ہے، مگر کون سا پہاڑ ہے؟ انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں۔ جلدی کریں۔ جبل نور۔ اگر چاہتے تو کوئی آپشن لینا چاہیے تھا، لیکن جبل نور کہا ہے۔ کیا واقعی یہ جبل نور ہے؟ جبل نور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے جناب۔ جبل نور پر کون سا غار ہے، کون بتائے گا؟ جبل نور پر ایک بڑا کمال کا غار ہے۔ بتائیں اور تحفہ لے لیں جناب۔ جبل نور پر کون سا غار ہے؟ چھوٹے سے منڈے بتائیں۔ بالکل چھوٹا سا، ابھی یہ خود جواب دے رہے ہیں، کسی نے بتایا، یہ پتا نہیں، یہ الگ بات ہے جی۔ بتاؤ تو صحیح۔ نہیں، بھول گئے۔ ان کو صرف ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ چلیں دوسرے تھوڑا سا بولا ہے انہوں نے، اچھا تھوڑا ہلکی آواز میں بولا۔ غار ہرا کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کون سی زبان میں کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں، یہاں عقیدے کی بھی زبردست ایک آپ کو اشارہ ملے گا۔ غار ہرا میں نبی پاک تشریف لے جاتے تھے۔ جبل کہتے پہاڑ کو، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے، کیا نام ہے؟ جس پہاڑ پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ نور بن جائے تو میرے آقا کے نورانی ہونے کا کیا عالم ہوگا؟ ساری دنیا میں مشہور ہے یہ پہاڑ جبل نور۔ اب ذرا غور کریں کہ جس پہاڑ پہ نبی پاک نے کچھ وقت گزارا وہ پہاڑ نور والا ہو جائے تو پھر آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ کوٹلی والوں کی باری ہے جناب، بتائیے مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر کھول دیں۔ 6 نمبر کھولیے جناب۔ مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی شافعی۔ اللہ اکبر، بالکل بھی انتظار نہیں کرتے، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ 25 سیکنڈ ہی تو سوچ لیا کرو، وہ بھی نہیں سوچتے۔ کیا یہ جواب درست ہے؟ دیکھتے ہیں جناب۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، فوٹو جینک میموری ہے، بیچ میں ایک پیکج بھی چلا، کچھ اشعار بھی پڑھے گئے، مگر پھر بھی انہیں یاد رہتا ہے۔ کمال ہے جناب۔ آئیے چلتے ہیں مصر لیے چلتے ہیں آپ کو، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی کچھ زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پکچرز کھنچوا رہے ہیں، بہت پیار سے مل رہے ہیں جی۔ السلام علیکم، کیف الحال؟ انا من الپاکستان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں، لا تنسونا في الدعاء، صلی نماز 5 ہاں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
इंशाल्लाह अल्लाह ताला समझ दुआ इंशाल्लाह। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गाड़ी भी मौजूद थी, मगर इस्लाम भाई ने बताया कि थोड़ा ही दूर हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है। तो क्या बात है, इतनी अजीम हस्ती हैं, जब भी शरह सुदूर पढ़ी, इनकी किताबें पढ़ी, इनकी रिवायतें पढ़ते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। तो बुज़ुर्गों की बारगाह में मैंने सोचा एक तो पैदल भी जाएँ, और दूसरा एक और मशवरा है कि पैदल चलने का बहाना ढूंढा करें। ये गाड़ियों में सफ़र कर करके जो ना हमने अपनी सेहत ख़राब कर दी है, जितना चलेंगे उतना सेहत बेहतर होगी। है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक अजीम हस्ती, बहुत ही मुबारक नाम, 9वीं सदी के मुजद्दिद, हाफिजुल हदीस, इमाम अजल, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के रोज़ा अनवर के पास हम हाजिर हैं। क्या कमाल की हस्ती हैं। एक हस्ती को कितने अल्लाह ताला ने कमालात से नवाजा था। जब इनके बारे में आप पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और सच्ची बात है कि हमारी अपनी इल्म दीन से दूरी, हमारी अपनी ज़िंदगी की जो गफलतें हैं, वो फिर इंसान को शर्मिंदा करती हैं कि इसी दुनिया में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने एक ही ज़िंदगी में वो काम कर दिखाया कि आज सदियाँ गुजरने के बाद भी न सिर्फ अवाम बल्कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, हदीस के तलबा, बल्कि हदीस के माहिरीन भी इनकी बारगाह में सर झुकाते नजर आते हैं। है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं। जनाब सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम अगर आप देखना चाहें तो राज़ों की सरज़मीन आप सर्च करें, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, और जाकर उसे देखें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी पहले कॉल लेते हैं सिलसिले में। जी अब्दुल हबीब अंकल, मेरा नाम मोहम्मद हसीब रजा तारी है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे ज़हनी आज़माइश देखना बहुत पसंद है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी बड़ा होकर ज़हनी आज़माइश का हिस्सा बनूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो आप सीज़न 25 में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह पाक बरकत दे आपको। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। 31 नंबर है कोटली कश्मीर के, 32 नंबर हैं कराची के। 1 नंबर का फ़र्क है जो कभी भी पलट सकता है। नाज़रीन, एक नया सेगमेंट हम लाए हैं, वो टीमों के लिए नहीं लाए हैं, यहाँ मौजूद हाजरीन के लिए लाए हैं, और वो खूबसूरत सेगमेंट है जानशीन अमीर अहले सुन्नत। जी हाँ, खलीफा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी दिया करेंगे। हर सिलसिले के अंदर एक खूबसूरत पैगाम होगा उनकी तरफ से, आपने गौर से सुनना है, और उसी पैगाम और उसी पैकेज के अंदर सवालात आपसे होंगे और जवाबात भी होंगे। आइए गौर से देखते हैं खलीफा अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत का एक खूबसूरत मदनी गुलदस्ता। आशिकान रसूल, आशिकान साहबा व अहले बैत, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज़ों की हिफाजत की उसके लिए क़यामत में नूर व बुरहान यानी दलील और नजात होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की तो उसके लिए ना नूर होगा और ना बुरहान और ना नजात, और वो यानी बेनमाजी क़यामत में कारून और फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। और एक मौके पर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन लोगों को क़यामत के दिन कामिल नूर की बिशारत हो जो अंधेरों में पैदल चलकर मस्जिद को जाते हैं। आइए नमाज से हासिल होने वाले 21 फ़वाइद हम सुनते हैं कि जहाँ नमाज के जो वो उखरवी फ़वाइद हैं, वहीं इसके दुनियावी फ़वाइद भी हैं। नमाज दिल, मैदा और आंतों वगैरह के मर्ज़ में शिफा देती है। नमाज दर्द व गम का एहसास बुला देती है या कम कर देती है। नमाज में बेहतरीन वर्जिश है कि इसमें क़याम, रुकू और सजदे वगैरह करने से बदन के अक्सर जोड़ यानी जो जॉइंट्स है ये हरकत करते हैं। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिए तवील यानी लंबा सजदा निहायत फ़ायदेमंद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। आंतों में जमा होने वाले गैर ज़रूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में सजदा मददगार साबित होता है। नमाज से जहन साफ़ होता और गुस्से की आग बुझ जाती है। नमाज रिज़्क़ लाती है। नमाज सेहत की हिफाजत करती है।
نماز اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، نماز بیماری بھگاتی ہے، نماز دل کی قوت، دل کی طاقت بڑھاتی ہے، نماز فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، نماز سستی دور کرتی ہے، نماز شرح صدر یعنی سینہ کھولتی ہے، نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے، نماز دل کو منور کرتے یعنی دل کو جو روشن کرتی ہے، نماز چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز اطمینان سے، سکون سے، صحیح طریقے پر ادا کی جائے۔ نماز کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب فیضان نماز تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کی تحریر اتنی دلچسپ ہے کہ کتاب رکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو فیضان نماز ہر گھر بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے، اور فیضان نماز ایک خزانہ ہے، اور اس کتاب کو نہ پڑھنا ایک طرح سے بہت بڑے خزانے سے محرومی کا باعث ہے۔ تو اگر آپ یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لیجئے اور دین و دنیا کے فوائد حاصل کیجئے۔ اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ اس کی ہارڈ کاپی نہیں لے سکتے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawoodislami.net سے PDF میں بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت نماز کے حوالے سے کلپ سنا۔ سوال یہ ہے، نماز کی حفاظت کے حوالے سے بیان کی گئی حدیث پاک سنائیں۔ جانشین امیر اہل سنت نے ایک حدیث سنائی تھی، دیکھیں کون وہ حدیث سناتے ہیں۔ جناب کس نے کتنا غور سے سنا ہے؟ جی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور اور برہان ہوگا، اور جو حفاظت وغیرہ نہیں کرے گا، نماز کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے نور اور برہان یعنی نجات نہیں ہوگی۔ مفہوم حدیث اس طرح ہے۔ اور بے نمازی کس کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا؟ قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قارون، فرعون و حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، خدا را توبہ کیجئے اور نماز پڑھیے۔ قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ برہان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن نماز کی پابندی بھی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن نور و برہان سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ کون سی کتاب؟ اچھا سبحان اللہ، وہی کتاب دے رہے ہیں؟ کتاب بھی وہی انشاءاللہ انہیں تحفے میں دے رہے ہیں، فیضان نماز۔ ماشاءاللہ۔ فضائل نماز، خشوع و خضوع کے نماز پڑھنے کے فضائل، نماز پڑھنے کے نہ پڑھنے کے عذابات، اور عاشقان نماز کی تقریباً 86 حکایات، اور بھی بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ کتاب ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، قیامت کے دن کامل نور کی بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے کامل نور کی بشارت ہے؟ سبحان اللہ۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل نور کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں پیدل چل کے جاتے ہیں۔ نہیں، اس پہ کچھ اور بھی کنڈیشن ہے۔ پیدل کس وقت؟ اذان، جب اذان ہوتی ہے اس وقت۔ اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد کو جاتے ہیں۔ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، یعنی جب اندھیرا ہو، فجر سے بھی اذان کے وقت چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کامل نور کی بشارت ہے۔ اللہ کریم ہمیں صدائے مدینہ لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور فجر با جماعت ادا کرنا نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ آئیے جناب ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کچھ فرق آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ جی، 1 نمبر کا ہی فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگلا سیگمنٹ بہت دلچسپ ہے، اس کا نام ہے خاندانی رشتے۔ جی، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ خاندانی رشتے، کراچی والوں سے سوال کریں گے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہم یہ بھی سوالات کیا کریں گے، کچھ نبیوں کے رشتوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں سگے بھائی ہیں۔ آپس میں سگے بھائی ہیں، دونوں اللہ کے نبی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے
حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یوشع علیہ السلام پڑ پوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا آپ کے خاندان کا بھی رشتہ پوچھ لیں. آپ کے خالو کے بچوں کی امی کی والدہ کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارے والد ہیں. نانا ہمارے نانا ہے نانا ہمارے. ہمارے یہ گڑبڑ ہے. آپ لوگوں کو پہلے مشورہ کرنا چاہیے. آپ بغیر مشورے کے جواب کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو اچھا سیکنڈز باقی تھے اور میں نے ابھی اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے اس کو کریکٹ کر لیا, ورنہ یہ آپ کا رانگ نمبر لگ جائے گا. اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے جب 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس؟ اب صحیح جواب کیا مانوں؟ والد مانوں نانا مانوں؟ نانا. جی نانا. آج نانا جان نے بچا لیا ہے, ورنہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جانی تھی. ہاں چلیں جناب, اب کوٹلی والوں سے سوال ہے. آپ کے بھائی کی نانی کے داماد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سکون سے, غور سے, 25 سیکنڈ ہیں پورے لیجئے. میرے والد صاحب ہیں. اچھا, والد بھی ہو سکتے ہیں, خالو بھی ہو سکتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مقابلہ بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے. اب اگلے آخری 2 سیگمنٹ سے پہلے وقت ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ نیک اعمال کا مدینہ ابھی کہاں کمپلیٹ ہوا عبدالحبیب بھائی؟ اب تو ون گو میں بڑی اسپیڈ سے جا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی نعت خوانی کی جیسے ہی طرف آپ نے اعلان کیا نا کہ خاندانی رشتے, تو یہاں پر لوگوں کے چہروں پر ایسی مسکراہٹ ہے. میں نے کہا یار یہ لگتا ہے کہ ٹیم سے کرنے کی بجائے آپ سے ہوتا نا, اس لیے زیادہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. چلے جناب, تو پھر آپ تیار ہو جائیں. اور آپ سے ہم نے پوچھنا ہے آج, یہ بتائیے آپ کی بیٹی کی بھتیجی کے والد کے بھائی کے بچوں کی امی کے ابو آپ کے بچوں کے کیا لگتے ہیں؟ تو اچھا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے پڑوسی میرے کیا لگتے ہیں. تھوڑا آرام سے تو چلو, آپ تو ایسے جاتے ہو یا لکھا ہوا بھی نہیں آتا ہے. بھائی یہ یوسف باپو سے سوال لے لیا کرے, مجھے بھی لکھا ہوا دیا کرے. ایسا پھر یہ تو کان میں بتاتے بھی نا آپ کے. پھر وہ غلط ہی بتاتے ہیں, کل بھی غلط بتا رہے تھے. چلے دوبارہ بولیں. آپ کی بیٹی کی بھتیجی کے والد کے ابو کے بچوں کی امی کے ابو آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ ہر باری میں آپ ایک رشتہ بڑھا دیتے ہیں. دوبارہ آہستہ آہستہ بولے نا. آپ کی بیٹی کی بھتیجی کے والد کے بھائی کے بچوں کی امی کے ابو آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجی کس کو بولتے ہیں؟ چچا بھتیجی. میری بیٹی کی بھتیجی, بھائی کی بیٹی, بھائی کی بیٹی کو بھتیجی بولتے ہیں جی. اچھا, میرے سمدھی ہوئے کیا ہوا یہ, یا ہاں آپ کے بچوں کے کیا ہوئے وہ؟ میرے بچوں کے دوبارہ بتائیں. میری بیٹی کی بھتیجی. آپ صحیح رو پر تھے, آپ صحیح رو پر تھے. دوبارہ بولے کیا لگتے ہیں آپ کے وہ؟ میرے وہ سمدھی ہوئے. سمدھی کیا ہوتے ہیں بھی تو پتا چلے نا. ہاں, وہ میرے بیٹے کے سسر ہوئے. جی, آپ کا جواب درست ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر. ویسے واقعی یہ اتنے مشکل رشتوں میں ذہنی آزمائش میں ہی پہنچ سکتا ہوں. چلے بہرحال اللہ کی رحمت سے اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کی خیر فرمائے. اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے, ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. وقت ہوا ہے انشاءاللہ اب نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور نعت خوانی بھی کریں گے. دونوں طرف کے اسلام میں آگے تشریف لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے اور موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی اپنا جائزہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, اچھی نیتیں کیں, 2 5 نمازیں با جماعت ادا کیں, ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود پاک پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی,
سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کیں، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل اداری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ عز و جل۔ ناظرین، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آصف بھائی آئے ہیں، اور آصف بھائی کی طرف سے مجھے پیغام ملا تھا کہ کئی کلام ہیں، آپ بتائیں کون سا کلام پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان آتا ہے تو ہر بار کوشش کرتا ہے کہ کوئی اچھی تیاری کر کے نیا کلام پڑھا جائے، مگر آصف بھائی آتے ہیں تو مجھے ایک کلام بار بار یاد آ جاتا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں وہی کلام سنائیں کہ جو آپ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے پیارے کلام پڑھتے ہیں، مگر اس کلام میں چونکہ بڑی پیاری نسبت ہے سیدی اعلیٰ حضرت اور پیر مریری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں عظیم ہستیوں کا کلام جب ہم ملا کے سنتے ہیں تو اس کا لطف ہی اور آتا ہے۔ تو آصف بھائی سے گزارش ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو آپ نے 4 زبانوں میں لکھا، آئیے وہ کلام مل کر سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفع بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یاتی نظیرک فی نظر، لا یاتی نظیرک فی نظر، لا یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جاغا، مثل تو نہ شد پیدا جاغا، راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا، 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 آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے، آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے، کیوں دلڑی اداس گھنیرے، کیوں دلڑی اداس گھنیرے، کیوں دلڑی اداس گھنیرے، لو لو وچ شوق شنگرے، لو وچ شوق شنگرے، آج نینا لایا کیوں جھڑے، آج نینا لایا کیوں جھڑے، نینا لایا کیوں جھڑے، آج نینا لایا کیوں جھڑے، آج نینا لایا
لینا لایا کیوں جھڑی مکھ چلتے بدن شانی مکھ چلتے بدن شانی ماتھے چونکے لاٹ نورانی ماتھے چونکے لاٹ نورانی کالی زلف کے اکھ مستانی کالی زلف کے اکھ مستانی مخمور آنکھیں مت بھری آج لینا لایا کیوں جھڑی آج لینا لایا آج لینا لایا کیوں جھڑی آج لینا لایا آنفیا تشوا سخا آنفیا تشوا سخا اے گیسوئے پاکے قبرے کر اے گیسوئے پاکے قبرے کر اے گیسوئے پاکے قبرے کر بر سہارے جھرے میں سہارے جھرے میں جھرے میں جھرے میں جھرے میں جھرے میں دو بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جا 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 سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کما اکمل ما احسن کما اکمل ما احسن کما اکمل کا کتے تیرے علی کتے تیری ساری کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق آنکھیں کتے جا کھڑی مشتاق آنکھیں کتے جا کھڑی آج لینا لایا کیوں جھڑی آج لینا لایا البحر والا والموجود البحر والا والموجود البحر والا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا کمال کا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور اس کلام کے بارے میں پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کیا کہ یہ چار زبانوں کا ایک ایسا بحر رواں ہے کہ عشق کا ایک سمندر، عشق کا ایک ترنم نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مصرع عربی میں فرماتے ہیں، پھر فارسی میں فرماتے ہیں، پھر ہندی میں فرماتے ہیں، پھر اردو میں فرماتے ہیں، مگر کمال کا اس کے اندر ربط ہوتا ہے۔ اب اس میں کتنی پیاری التجا، البحر والا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا۔ یا رسول اللہ، ایک ایسے سمندر میں ہوں، ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جب بڑی بڑی موجیں ہیں، طوفان بہت خطرناک ہے اور مجھے ڈبونا چاہ رہا ہے۔ من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجھدار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا۔ حضور میں اپنی کشتی کو لے کر آ تو گیا ہوں طوفان میں، مگر ہوا بگڑ چکی ہے، میری مخالف ہوا چل رہی ہے، موری نیا پار لگا جانا۔ اب اس میں آپ بہت ساری جو تمنائیں ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو روزگار کے مسائل میں ہیں، جو قرضے میں ڈوب گئے ہیں، کسی کو مدینے جانا ہے، کسی کا کوئی اور پرابلم ہے۔ آج کل ہمارے وطن میں بالخصوص لاہور والی سائڈ پہ سموک کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، تو آئیے نا اپنے آقا سے مل کر جو مشکلیں ہیں ذہن میں التجا کریں کہ البحر ولا والموج طغا من بے کس و طوفان ہو شبہ۔ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں اپنی دعا اور التجا کو شامل کر لیجئے۔ البحر ولا والموج طغا البحر ولا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا
رسول اللہ یا حبیب اللہ. سفینے کے پرکھچے اڑ چکے زور طوفان میں سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ. مجھار میں وہ بگڑی گیا مجھار میں وہ بگڑی گیا. قسمت میں لاکھ پیچ ہو سوبل ہزار کنچے یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہو سوبل ہزار کج یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. مجھار میں وہ بگڑی گیا مجھار میں وہ بگڑی گیا. موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جا موری نیا پار لگا جا. اس صورت میں جانا جانا کھا کے جانے جانا جانا کھا کے جانے جانا سچ آنکھا کے رب دی میں پچھانا سچ آنکھا کے رب دی میں پچھانا. جس شان تو شان سب بڑی آج لایا کیوں جھڑی آج لایا الروح فیدا کا فاسد خلق یک شعلہ دیگر برزل عشق یک شعلہ دیگر برزل عشق مورا تلمر سب سوک دی مورا تلمر سب سوک دیا سب سوک دیا سب سوک دیا سب سوک دیا سب سوک دیا. یہ جان بھی پیارے جلا جاوا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جا یہ جان بھی پیارے جلا جا. بس خامائے خامے نواگے رازانہ یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا. ارشاد احبا ناطق ارشاد احبا ناطق ناچار سرا پڑھا جا ناچار سرا پڑھا جا ناچار سرا پڑھا جا ناچار سرا پڑھا جا موری نیا پار لگا 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 جا موری نیا لگا جانا. امام الکلام کلام الامام امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
इकबाल अत्तारी सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 16 माशाअल्लाह ज़वजल, क्या बात है, जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं। रुकन शूरा की बारगाह में आज अर्ज है कि मैं भी आज आपसे मदनी कसौटी करना चाहता हूँ। कोई हुजूर ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ मदीना बार बार आता हो। जज़ाकल्लाह खैर। बार बार आता हो। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, चलो मिल के करते है जिक्रे मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगली कॉल। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, खुद मेरे सुभान अल्लाह, नबी सुभान ने अल्लाह। बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। वाह वाह वाह। मेरा नाम मोहम्मद अनस रजा है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। हम दोनों भाई रावलपिंडी से बोल रहे हैं। हम दारुल मदीना में पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ है। और देखिए ये है दावत इस्लामी, बच्चे बच्चे को अकीदा खत्म नबूवत किस तरह घोल घोल के पिलाया जा रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपकी बरगाह में एक करना है कि जैसे कि 2-3 सीज़न पहले ज़हनी आज़माइश में ये वो करता था कि एक जवाब जो नहीं आता था, टीम को नहीं आता होता, तो उस वक्त मुफ्तियान कराम से मदद ली जाती थी। तो इस बार भी अगर वो हो जाए ताकि टीम में को जहाँ पर ज़रूरत हो तो उनको मुफ्तियान कराम से रहनुमाई ले ली जाए, यानी उनके लिए एक जो पहले हिंट हुआ करता था उस तरह हिंट अगर हो जाए। अल्लाह पाक आपको मीठा मदीना दिखाए जल्द से जल्द, और आपके सदके हमें भी मीठा मदीना दिखाए। असल में हमारे नाज़रीन हमारे पिछले सेगमेंट्स को इतना मिस करते हैं, वो चाहते हैं जैसा पहले था वैसे ही पूरा हो जाए। हम चाहते हैं हर बार कोई नया चेंज लाएं, कोई नए सेगमेंट्स लाएं, लेकिन लोग चाहते हैं कि बस पिछली वाली को कॉपी कर दे। तो हर सीज़न में हम कोशिश करते हैं कि कुछ नए सेगमेंट्स भी लाएं ताकि और एनर्जी आपको मिले। एक और कॉल दे दीजिए। मेरा नाम अत्तारी है। मैं यहाँ जम्मू से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपको आज ना चाहूँ खुद मेरे नबी आती है वो ताज या नबी आदि, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। माशाल्लाह। चलिए, बहुत प्यारी प्यारी कॉल्स हमने सुनी। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखें। नातख़्वां इस्लाम भाई का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, आखिरी 2 सेगमेंट हैं। 1 नंबर का फ़र्क है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, और सेगमेंट का नाम है फैज़ाने कसीदाए बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। जनाब, बड़े प्यारे प्यारे अशार हम सुनते हैं इमाम बुसैरी का, वो अजीम शान कसीदा। उलमा कहते हैं जहाँ कसीदा बुर्दा पढ़ा जाता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। नीयतें भी अच्छी कर लीजिए। कराची वालों से सवाल करेंगे, फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी सीरत और आपकी सूरत को मुकम्मल कर दिया, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको अपना हबीब मुंतखब फरमाया। आप अशरफुल अंबिया हैं जिनकी सूरत और सीरत मुकम्मल हो गई, फिर अल्लाह पाक ने आपको अपना हबीब मुंतखब फरमाया। आला हज़रत का वो शेर मुझे याद आ रहा है, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। क्या खूबसूरत शेर है मौलाना इमाम बुसैरी का। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी।
فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب اب باری ہے کوٹلی والوں کی. منزہن عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پاک ہیں کہ خوبیوں میں کوئی آپ کے شریک ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جوہر حسن تقسیم ہونے والا نہیں. کیا بات ہے. منزہن عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. جواب درست دے دیا. منزہ عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کراچی والوں کی باری ہے. ما سامن الدہر دائما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم يدبی. جب کبھی زمانے نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کر لی تو میں زمانے کے ظلم سے محفوظ رہا. کیا بات ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. امام بصیری کہتے ہیں جب کبھی زمانے نے مجھے تکلیف دی تو میں نے حضور کی حمایت حاصل کر لی اور زمانے کے ظلم سے محفوظ رہا. شعر کیا ہے؟ ما سامن الدہر دائما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم يدمی. جواب درست دے دیا ہے. ما سامن الدهر ضيما واستجرت به ما سامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہی دنیا اور آخرت وجود میں آئی، اور حضور اور لوح قلم کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ایک جز ہے. کیا بات ہے. میرے آقا ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. امام بصیری لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. جواب درست دے دیا ہے. فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم
اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत अशार, खूबसूरत कसीदा. ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ. आइए नाजरीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे. 39 है कराची कोटली वालों के और 40 नंबर है कराची वालों के. 1 नंबर का फर्क है. इसका मतलब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जाती है, आज कौन सी टीम पीछे रहती है. और सेगमेंट का नाम जबरदस्त नाम है, सब मिलकर कहेंगे सफर है मगर अकेले. आइए एक इस्लाम में इधर आ जाएंगे. आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है. कश्मीर से यूं तो कराची का सफ़र लंबा है मगर हमने तो फ़ौरन ही तब्दील कर दिया है. दोनों टीमें पहुंच गई हैं अपनी अपनी जगह पर. जनाब मशवरा नहीं करना है, सही कहना है या गलत कहना है. बारी है अहमद रज़ा अत्तारी की. जहां मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा कायम है वो मकाम आजकल अबियार अली के नाम से मशहूर है. सही. सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा उहद के मौके पर जहां आराम फरमाया था उस जगह को अब मस्जिद मुस्तराह कहते हैं. सही. 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं. सही. कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला अबलग घोड़े सवार तहरीर फरमाया है. सही. मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम हज़रत इमरान है. गलत. अल्लाह, अहमद रज़ा बड़े सही जा रहे थे, गलती कर दी है. और तशदीद 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, ये आपने सही कहा था, ये गलत है. ये मेरा ख्याल है हमारी मजलिस से भी तो कभी कभी गलती हो जाती है. आपकी एक गलती हुई है जो आखिर में आपने हज़रत मूसा के वालिद के नाम में गलती कर दी. जनाब अहमद रज़ा अत्तारी साहब की बारी है. कश्मीर से ताल्लुक़ है. औरत के लफ्ज़ी माना है छुपाने की चीज़. सही. फजर की अजान में 14 कलिमात होते हैं. गलत. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ादार रहते थे. गलत. करोड़ों मालकियों के पेशवा इमाम मालिक का मज़ार शरीफ जन्नतुल माला में वाक़ है. जल्दी करें. गलत. हजरत आसिफ बिन बरखिया ने मलकाए सबा बिल्किस का तख्त पलक झपकने भर की मुद्दत में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया था. सही. जनाब देखना यह है कितनी गलतियां. आपने भी एक गलती की है जनाब. दोनों ने 4-4 नंबर हासिल किए हैं. अब बारी कराची के इस्लामी भाई हाफिज शाहजान अत्तारी की है. क्या नाम है आपका? शाहजान. अच्छा मुआविज भाई यहाँ आ गए. अच्छा नाम बंदा बदल गया है, ठीक है. नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 500 जुम्मे अदा फरमाए. गलत. वुजू में किसी उज़ुव को धोने के ये माना है कि इस उज़ुव के हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए. सही. अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के 32 वाजिबात तहरीर फरमाए हैं. सही. हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दिया सिलसिले के बानी हैं. सही. जो वुजू के बाद आसमान को देखकर सूरह कदर पढ़ लिया करे इंशाअल्लाह उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना होगी. दुरुस्त. जनाब आपने गलतियां की हैं और 2 गलतियां कर गए हैं. नबी पाक ने 500 जुम्मे ही अदा फरमाए हैं. अब बारी है मोहम्मद दानिश अत्तारी. कश्मीर वालों के पास मौका है नंबर में आगे करीब आने का. जिस चीज़ का बंदों को हुक्म है उसे वक्त में बजा लाने को कज़ा कहते हैं. गलत. तौबा के 3 रुकन हैं. सही. जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना है. सही. जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर हामान के साथ होगा. गलत. जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा उसका हशर फिरऔन के साथ होगा. गलत. क्या बात है जनाब. कश्मीर वालों ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए. अनबिलीवेबल. इसका मतलब ये हुआ कि अब कश्मीर वाले 1 नंबर से आगे हैं. कराची वाले शुरू से आगे थे, अब कश्मीर वाले 1 नंबर से आगे बढ़ गए हैं. आखिरी इस्लामी भाई के कांधों पर दोनों टीमों की जिम्मेदारी है. वासा आइलैंड भी इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कराची या कश्मीर. अब कराची के शाहजान अत्तारी की बारी है. जनाब अगर कोई वजारत के सबब नमाज तर्क करेगा उसका हशर कारून के साथ होगा. अगर कोई तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा उसे बरोज़े क़यामत उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा. सही. हजरत उमर फारूक पर कातिलाना हमला हुआ उसके बावजूद भी आपने नमाज की तलकीन फरमाई. सही. जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे वो नमाज का चोर है. सही. प्यारे आका को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ. सही. क्या बात है. शाहजाद ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए. ये तो कर चुके जो करनी बशर की है. अपने 5 ही नंबर थे, पूरे 5 इन्होंने ले लिए हैं. अब सब कुछ
کشمیر کے عبد الخالق بھائی کے کاندھوں پر ہے. اگر یہ 5 نمبر لے لیتے ہیں تو ان کی ٹیم جیت جاتی ہے, اور یہ اگر 4 نمبر لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. 3 لیں گے تو کشمیر والے باہر ہو جائیں گے. جناب, طریقت کے 4 مشہور سلسلوں میں سلسلہ نقشبندیہ بھی شامل ہے. صحیح. تشبیک کے معنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالنا ہے. صحیح. سب سے آخر میں حضرت ملک الموت کو موت آئے گی. صحیح. وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. صحیح. خواتین کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. جناب کمال ہو گیا, آخری اسلامی بھائی نے مقابلہ پلٹ دیا ہے. کراچی والے بالکل ٹھیک جا رہے تھے مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. 1 نمبر سے آج کشمیر والے آگے بڑھ گئے ہیں. کراچی والوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, ایک موقع ملے گا. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. ذہنی آزمائش اسی طرح دلوں کی دھڑکن کو بدلتا رہتا ہے, سانسیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہو جاتی ہیں اور اسی طرح نتیجہ سامنے آتا ہے. جناب یہ ہے دعوت اسلامی اور الحمدللہ ذہنی آزمائش. دونوں ٹیمیں بڑی شاندار ہیں. اور جناب آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا پروگرام کے شروع میں, آئیے اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. سوال یہ کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں نماز کے ساتھ کتنی بار آیا ہے؟ تو درست جواب ہے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر تقریباً 32 مرتبہ یعنی 32 مرتبہ آیا ہے. فیضان زکوٰۃ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس کے اندر یہ جواب موجود تھا. درست جواب دینے والے چند منتخب نام ہیں: محمد عمر باروی ملتان، ریحان بن عبد الرحمن کوٹلی کشمیر، ام صوبان ٹیکسلا واکن بنت محمد نواز خیرپور میرٹھ سندھ، بنت ساجد تلونڈی محمد عثمان قادری نارتھ کراچی، محمد احتشام اتاری کامرا بنت لطیف دیپالپور بنت محمد امجد خانیوال، محمد علی لاہور، اشتیاق احمد جامپور بنت منور اتاریہ حسن عبدال. آج دیکھتے ہیں کہ آج کا تحفہ کہاں جاتا ہے. جامپور اشتیاق احمد بھائی ان کا نام نکلا ہے جامپور سے. انشاءاللہ رابطہ کریں گے تو تحفہ ان تک پہنچایا جائے. آج ایک ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں بھی سوال کیا گیا تھا کہ سورہ مائدہ میں کتنی آیات ہیں, اور صحیح جواب کیا تھا؟ 120 آیات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں کن 5 آئی ڈیز کو انعام جائے گا. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے, سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے, لے کے آئی ہے جناب 120 آیات درست تھا. آئیے وہ 5 آئی ڈیز نوٹ کر لیجئے جن کو آج انعام انشاءاللہ کا نام آیا ہے. جی اب ایک سوال آپ سے کریں گے جس کا جواب آپ نے اگلے پروگرام سے پہلے دینا ہے, اور وہ سوال ہے قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ سالوں کی تعداد آپ نے بتانی ہے. آج بیسٹ پرفارمنس کا, چونکہ باقی تو سبھی بیسٹ تھے مگر واقعی عبد الخالق بھائی کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری تھی, تو ان کو یہ ایوارڈ دیے جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ کہ عبد الخالق بھائی کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک ٹیم میں ہیں, وہ ٹیم بھی آگے بڑھ گئی ہے اور والد صاحب والی ٹیم بھی آگے بڑھ گئی ہے. ہمیں اس دن کا انتظار ہے جب یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے. اس دن کیا ہوگا ہم دیکھیں گے. اب ناظرین پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیں, ہمارا اسکور بورڈ کس طرح بڑھتے بڑھتے کیسے آخری راؤنڈ میں معاملہ پلٹ گیا جناب. 53 نمبر کشمیر کے اور 52 نمبر کراچی کے. آخری سیگمنٹ میں جناب جو ہے وہ معاملہ پلٹ گیا. اور اب آئیے بتاتے ہیں کہ اگلا مقابلہ جو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کس ٹیم کے ساتھ ہے. بس ہے منزل کچھ ہی فاصلے پر. ہر کوئی چاہتا ہے پہلی پوزیشن حاصل کرنا. علم دین کی معلومات سے بھرپور سوال و جواب کا اپنی مثال آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ 12 نومبر 2024 بروز منگل رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16, جس میں ہوں گی کراچی اے اور حافظ آباد کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. آپ کراچی اے اور حافظ آباد, ایک اور کراچی کی ٹیم ہے, کیا وہ آگے بڑھتی ہے یا حافظ آباد والے محفوظ طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ تو کل ہم دیکھ پائیں گے رات 9 بجے. ناظرین آج جو ٹوکن نکلے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے 2065 اور 2007 2065 اور 2007 جن کا ٹوکن ہو وہ آگے آ کر تحفہ لے لیں. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انبیاء کے
سروروں سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام، رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام، سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام، میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار، میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار، سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بل نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بل نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔